رحم اللہ من یقرأ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے علمدار بھائی کے والدین کی روح کو ایصال کریں اور جملہ مرحومین و مرحومات اللہم صل۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس کا جو مقصد اور منشا ہے جو وہ ہے کہ لوگ اللہ کو جانیں اور اللہ کی طرف رغبت پیدا کریں، مائل ہوں، اور یہ تمام امور اس وقت منتہا ہوں گے جب انسان رب کی معرفت حاصل کرے گا، اور رب کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی معلم نہ ہو کہ جو تعلیم دے اور بتائے کہ رب جلیل کی ذات کیا ہے۔ تمام دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، یعنی دین جن کو کہا جاتا ہے، سب کے الگ الگ مختلف نظریات ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے دین کو پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی دین کو پیش کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ بہت سے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو گدی پہ بیٹھ گیا وہی بادشاہ۔ مسلمانوں کے ہاں بھی آپ پوچھیں گے، عام مسلمانوں کے ہاں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو عزت دے دی اور اس کو بڑا بنا دیا، مسلط ہو گیا، تو وہ کیا ہے، اس کو اللہ نے بنا دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ ظالمین جبارین کو عام بندوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہیں سے عقیدہ جو نکلتا ہے، عقیدہ جبر نکلتا ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے گا کہ تمام کائنات میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں میں، ان تمام نظریات میں ایک ہی نظریہ ہے کہ جو مطلوب ہے اور جو انسان کو مقصد تک پہنچانے والا ہے اور اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی ذات کے ذریعے سے انسان تک پہنچنے والا ہے،
اور جس کی قیادت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کرتی اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عنایت کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ نماز پڑھیں اور ونہر اور قربانی پیش کریں۔ اب عزیزان گرامی آپ توجہ کریے گا کہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَا یعنی میں نے عطا کیا ہے آپ کو، عطا کیا ہے۔ عطا جب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو سیدہ عنایت کی، یعنی پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ اور اب عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے گا کہ اسی کے مقابلے میں جو قرآن مجید کے لیے آیت نازل ہوئی ہے ایک دم ایسے ہی ہے، سورہ قدر جس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے عطا کیا ہے کوثر کو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ میں نے نازل کیا ہے کس کو؟ قرآن مجید کو۔ اب آپ غور کر لیجئے گا کہ یہ خاتون کتنی باعظمت ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو جبریل عرش سے فرش پہ آیا اس قرآن کو لے کر مصطفیٰ کے پاس، اور جب سیدہ کو عطا کرنا تھا تو جبریل براق کو لے کے آیا، مصطفیٰ کو براق پہ سوار کیا اور اس منزل پہ پہنچا کہ جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں جبریل ٹھہر گیا، مصطفیٰ اکیلے سفر کرنے لگے۔ یعنی اتنا بلند مقام ہے کہ مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے فرش سے عرش پہ بلایا، جہاں کعبہ و قوسین کی منزل تک میرا مصطفیٰ پہنچا اور پروردگار عالم نے اس نور کو عنایت فرمایا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب عزیزان گرامی اس دنیا کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا بنی ہے ادنا سے، دنی، دنی مطلب کیا ہے؟ پست۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ذلیل ترین جگہ ہے، پست جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں آتا ہے، یہاں کوئی آنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جو روایت آپ کو ملے گی تو یہاں کیا ہے؟ جس سے خدا ناراض ہو گیا یا ناراحت ہو گیا اس کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ آپ توجہ کریے گا کہ جناب آدم کو جنت میں مستقر کیا اور ابلیس نے آپ کو ورغلایا، جس کی وجہ سے جناب آدم زمین پہ آئے، وہاں سے نکال دیے گئے دنیا۔ اور آپ روایت و قرآن پڑھیے تو جناب آدم بہت ملول و محزون تھے کہ ہم کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، بہت ملول اور محزون تھے کہ ہم کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے نکال دیا۔ اب عزیزان گرامی دوسری روایت آپ سنتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ تھا وہ فطرس، اس کو بھی اللہ نے وہاں آسمان سے اسی زمین پہ بھیج دیا تھا۔ یعنی کیا ہے کہ جب وہ وہاں پہ اللہ اس فرشتے سے ناراض و ناراحت ہو گیا تو اس دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اس دنیا میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ جو جگہ ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہترین جگہ نہیں ہے۔
مشکلات بھری زندگی ہے یہاں پہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ دنیا اتنی کیا ہے پست جگہ ہے تو اللہ نے یہ نور جو بھیجا اس کو یہاں نہیں دیا، بلکہ مصطفیٰ کو معراج کرائی۔ اللہ کو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ اس پست مقام پر نور زہرا کو مصطفیٰ کو دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے آپ عزیزان گرامی، آپ ان باتوں کے اوپر آپ غور و فکر کر لیجئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جو فخلقت الخلق، میں نے ابتدا کی خلقت کی، یعنی میں نے خلق کیا، لوگوں کو نہیں بلکہ صرف کیا ہے نور مصطفیٰ کو میں نے بنایا۔ نور مصطفیٰ کے ساتھ میں نے پنجتن کو بنایا، میں نے پنجتن کو بنایا، اور یہ جو پنجتن تھے یہ خدا کی تسبیح و تحلیل و تمجید میں مصروف رہے، خدا کی تسبیح کر رہے تھے، خدا کی تحلیل کر رہے تھے، خدا کی تمجید کر رہے تھے۔ پھر روایت میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، اور فرشتے جب خلق ہوئے تو فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کریں کیا۔ کتنے برس تک؟ 100 برس تک، یہ روایت ہے کہ 100 برس تک فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں۔ پیدائش کے بعد وہ اپنے خلقت کے بعد ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا وظیفہ کیا ہے، کہ وہ کریں کیا۔ روایت میں ہے کہ ہم نے تسبیح کی، پھر ہمارے شیعوں نے تسبیح کی، اس کے بعد فرشتوں نے تسبیح کی۔ ہم نے تمجید کی، ہمارے شیعوں نے تمجید کی، اس کے بعد فرشتوں نے تمجید کی۔ ہم نے تحلیل کی، اس کے بعد ہمارے شیعوں نے تحلیل کی، اور اس کے بعد فرشتوں نے تحلیل کی۔ یعنی ہمارا ہی انوار قدسیہ تھا کہ جو تسبیح کر رہا تھا، تحلیل کر رہا تھا، تمجید کر رہا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے شیعہ تسبیح، تمجید اور تحلیل کر رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے یہ فرشتے بھی سیکھ رہے تھے کہ تمجید اور تحلیل اور تسبیح کریں۔ بس میں اس مرحلے تک لے آیا کہ تسبیح اور تمجید اور تحلیل کریں۔ روایت ہے کہ 100 سال تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کریں کیا۔ ہم نے تسبیح کی یعنی تو ہمارے شیعوں نے کی، ہم نے تمجید کی تو ہمارے شیعوں نے کی، ہم نے تحلیل کی تو ہمارے شیعوں نے تحلیل کی۔ اب عزیزان گرامی، جب ہم نے کیا تو شیعوں نے کیا، تو پھر ان کو دیکھ کے فرشتوں نے کیا۔ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ ہم نے کیا تو اس کے بعد ہمارے شیعوں نے کیا، اور پھر کیا ہے فرشتوں نے کیا۔ اسی لیے جب آپ فرش بچھاتے ہیں تو عرش کا ملک فرش پہ آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اسی لیے کیونکہ اس کو 100 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے، اسی لیے وہ عرش سے فرش پہ آ جاتا ہے۔ یہاں آنا کوئی نہیں چاہتا، یہ بھی جان لیجئے۔
کوئی آنا نہیں چاہتا، وہ بھی فرشتہ جو معصوم ہے، لیکن جب آپ یہ فرش بچھا دیتے ہیں تو وہ آسمان کا فرشتہ آسمان کو چھوڑ دیتا ہے، زمین کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ذاکر ہیں ان کا ذکر سننے کے لیے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اس کے بعد روایت ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دعا شروع کی، فاستجبنا لہو، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب مجلس بہت سنتے ہیں، اگر اس کو سمجھ گئے تو محنت وصول، آپ کا مجلسی ہونا بھی وصول ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ ہم نہ سمجھے تو سمجھیے کہ مجلس میں جاتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ فاستجبنا لہو، ہم نے پہلی دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور سب سے پہلے ہم نے دعائے مغفرت کی اپنے شیعوں کے لیے۔ ہم نے دعائے مغفرت کی اپنے شیعوں کے لیے۔ اب ایک شعر فارسی کا سن لیجئے تاکہ محظوظ ہوئیے۔ زاہد نہ کند گناہ کہ قہاری، من غر کے گناہم غفاری، او قہارت خون من غفارت، آیا قدم نام خوششداری تو۔ زاہد اس لیے گناہ نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ قہار ہے، میں گناہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ غفار ہے۔ اس نے قہار سے تجھ کو یاد کیا ہے، میں نے غفار سے۔ خدا تو خود بتا کہ تجھے کون سا نام اچھا لگتا ہے۔ وہ بتائے اس کو کون سا نام اچھا لگتا ہے۔ تو ہم نے دعا کی، سب سے پہلے اپنے شیعوں کی استغفار کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب آپ سوچئے گا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ اس سے پہلے اللہ تھا، مرید تھا، مدرک تھا، حی تھا، خالق بھی تھا، کیونکہ نور مصطفیٰ کو بنا چکا تھا۔ لیکن اس کے پہلے کسی نے گندگی نہیں پھیلائی تھی کہ وہ غفار ہو۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ آپ توجہ کریے کہ میونسپلٹی کی ضرورت کہاں، جب کچرا پھیلے گا تو میونسپلٹی۔ مثال ہے یہ بمبئی کو جیسے ہم کو بتانا پڑا، کچرا پھیلے گا تو میونسپلٹی کی ضرورت ہے، تو اسی اوپر کی۔ اس کے پہلے گندگی نہیں پھیلی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے استغفار کی، دعا کی، لیکن کوئی گناہ ابھی سرزد نہیں ہوا تھا۔ گناہ کے سرزد ہونے سے پہلے اس نے بتایا کہ میں غفار ہوں، فاستجبنا لہو، میں نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی سب سے پہلے اگر اللہ مستجاب الدعوات قرار پایا اور غفار قرار پایا تو شیعوں کے بخشنے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے جناب سیدہ کو کہ وہ عرش کا مکین فرش پہ آتا ہے، آسمان والے زمین پہ آتے ہیں۔ آپ روایت پڑھتے ہیں نا کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، جہاں ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ
کیا ہے ذاکرین کو دوست رکھتا ہے، اور جہاں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تو وہاں عرش کا جو مکین ہے وہ فرش پہ آ جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ توجہ کریے، خدا کہہ رہا تھا فوائزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، نہ یہ آسمان کا شامیانہ بچھاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آفتاب و مہتاب میں روشنائی دیتا، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ کشتی چلتی، کچھ نہ چلتا، کچھ نہ ہوتا، صرف پنجتن کی وجہ سے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم نے بنایا۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے گا کہ لوگ کیا ہے، مسلمان یہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، مسلمان یہیں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ جب اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا تھا اور نثار کر رہا تھا تمام کائنات کو، تمام کائنات نہیں بلکہ کون کو، کون لفظ بہت بڑا ہے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ لفظ کون بہت بڑا، 1 گھنٹہ تقریر نہیں، 1 عشرہ لوگ پڑھیں، 10 عشرہ، پھر بھی یہ کون لفظ نہیں ختم ہوگا۔ یہ کون، پروردگار عالم اپنے کون کو نثار کر رہا تھا اہل بیت کے اوپر، پوری کائنات کو نثار کر دیا اس نے۔ اب صاحب وہاں جبریل بھی پہنچے کہ پروردگار عالم یہ آپ جو نثار اور نچھاور کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، مجھ کو بھی اجازت دے تاکہ میں جاؤں اور وہاں نیچے چلا جاؤں، مجھ کو بھی اجازت دے کہ میں بھی نیچے چلا جاؤں۔ ارے صاحب کیا ضرورت ہے، نہ آپ بلائے گئے ہیں، بنا بلائے آدمی ہیں، بنا بلائے مہمان ہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ بلایا تھا اللہ نے، مسلمان تو یہی کہتا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے اور وہاں فرشتہ پہنچتا ہے، فرشتہ جب اللہ بھیجتا ہے تب نبی پہ آتا ہے، نہیں تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں بلایا تھا اللہ نے، بلایا تھا کہ آؤ اور جاؤ، بنا بلائے پہنچے اللہ کے ہاں کہ خدایا مجھ کو بھی اجازت دے دے تاکہ میں چلا جاؤں۔ آپ توجہ کر لیجئے گا، خدایا مجھ کو اجازت دے دے تاکہ میں بھی چلا جاؤں۔ اب عزیزان گرامی سمجھیے، اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ حسین کی زیارت کے لیے ملائکہ کی فوج آسمان پہ ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کے اذن کا انتظار کر رہی ہے کہ اللہ اذن دے تو وہ زیارت حسین کے لیے جائے۔ صرف فرشتوں کا گروہ نہیں ہے، فرشتوں کا گروہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا بھی گروہ منتظر ہے کہ رب رضا دے تو میں جاؤں حسین کی زیارت کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو عزیزان گرامی جبریل پہنچے کہ مجھ کو بھی دے تاکہ میں جاؤں، تو خدا نے کہا کہ جاؤ میری طرف سے تحفہ لیتے جاؤ، نیچے جانا جب تو مصطفیٰ کو میرا سلام کرنا، میرا سلام کہنا، اور جا رہے ہو تو خالی ہاتھ مت جاؤ، یہ ایک تحفہ لیتے جاؤ میرے حبیب کے لیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے ساتھ جاؤ۔
اب عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے گا کہ اسی لیے جب سیدہ تسبیح اور تحلیل اور تمجید کر، میں نے آپ کو شروع میں آپ توجہ کہ میں نے تسبیح کی تو میرے شیعوں نے کی، اب میرے شیعوں نے کی تو فرشتوں نے سیکھا. آپ توجہ کریے، میں نے کی، میرے شیعوں نے کی تو فرشتوں نے سیکھا. اسی لیے جب سیدہ تسبیح کرتی تھی تو عرش کا جبریل اور عرش کا میکائیل زمین پہ آتا تھا، کوئی چکیا چلاتا تھا، کوئی گہوارہ جنبانی کرتا تھا. صلوات بھیجیے محمد علیہ آپ. اسی لیے گہوارہ جنبانی کرنے کے لیے کیوں؟ جیسے ہی سیدہ نے تسبیح شروع کی، جیسے ہی تحلیل شروع کی، ویسے ہی آسمانی فرشتہ زمین پر آ جاتا تھا کہ سیدہ کی مدد میں. روایت ہے کہ یا اوراء انسیہ، یہ جو ظاہرہ ہے یہ حور ہے جو پے کرے انسان. مصطفیٰ اپنی رحلت سے پہلے مسلسل اس ڈیوڑی پہ جاتے تھے اور سلام کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. روایت میں ہے کہ مسلسل 6 مہینے. پھر میں نے اور مطالعہ کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلسل 6 مہینہ نماز فجر کے بعد. آدمی ظہرین کی بات فراموش کر سکتا ہے، آدمی مغربین کی بات فراموش کر سکتا ہے، لیکن فجر کی بات کوئی فراموش نہیں کر سکتا. ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے اس جوہری پہ آ گئے. دروازے کو نظر آتش کیا، چلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا. سیدہ نے آواز دی، یا فزت و خزینی، یا فضہ آؤ میری مدد کو آؤ، مجھ پر ایک عظیم مصیبت نازل کی گئی ہے. ارباب عزا لوگ بطول کے گھر میں داخل ہو گئے، ابو الحسن کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال دی گئی، کشا کشا مدینے کی گلیوں میں کھینچا جانے لگا. اجرکم اللہ. جیسے ہی سیدہ کو غشی سے فاقہ ہوا، ابا زیب تن کیا، مدینے کی گلیوں میں رسول کی بیٹی بطول آ گئی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. لیکن کسی کو مروت نہ آیا، کسی کو رحم نہ آیا. ایک مرتبہ سیدہ آگے بڑھی، علی کے آبا کے دامن کو پکڑ لیا. اجرکم اللہ. ارباب عزا ظالم نے حکم دیا، قنفذ نے تازیانہ چلانا شروع کیا. جناب سیدہ کا بازو زخمی ہو گیا. ارباب عزا سیدہ کو ایک مرتبہ دربار میں پہنچنا پڑا کیونکہ ابو الحسن دربار لائے گئے. اجرکم اللہ. ارباب عزا سیدہ دربار میں آئی اور التماس کرتی رہی، لیکن کوئی نہ تھا جو سیدہ کی آواز کو سنتا. سیدہ کئی پہر کھڑی رہی. اجرکم اللہ. ارباب عزا صرف اسی کو محسوس کر لیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی بازو کے ساتھ سیدہ کئی پہر تک مسجد میں کھڑی رہی، لیکن کوئی سیدہ کو سننے والا نہ تھا. ایک مرتبہ سیدہ فرماتی ہیں، میں رسول زادی ہوں، میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. اتنا کہنا تھا کہ مسجد نبی کی دیواروں کو شرم آنے لگی. مسجد نبی کی دیواریں بلند ہوئیں، مسلمانوں نے آثار عذاب دیکھا
اور ابو الحسن کو چھوڑ دیا، میرا لاکھوں سلام ہو رسول کی بیٹی سیدہ کے اوپر کہ وہ وقت کے امام کو لے کر واپس پلٹی، لیکن سن 60 ہجری میں ثانیہ زہرا براق کنبہ لے کر کربل کی سرزمین پہ آئی، لیکن کربلا کی سرزمین پر تمام بنی ہاشم کو ذبح کر دیا گیا، بچوں کے گلوں پہ تیر مارا گیا، تمام خاندان کربلا میں اجڑ گیا۔ اور یہی قافلہ جب واپس مدینے آیا تو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے لالا کے مدینے ہمارے آلے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، سروں پہ سہاگ تھا، لیکن پلٹے ہیں کربل سے تو بارہ کنبہ اجڑ چکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد حاضرین اور صاحب خانہ کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کہ تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد جن مرحومین کے لیے مجلس اعظم منعقد ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد جو مشتاق حج زیارات ان کو مشرف فرما، جو پریشان عالم پریشانی رفع فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما۔ پروردگار عالم محق محمد و آل محمد بہترین دعا یہ ہے خون منتقمی حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم حق محمد و تمام شان در کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم وسمیع الدعاء ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین آپ حضرات سے التماس ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے علمدار بھائی کے مرحومین اور ان کے والدین اور جملہ مرحومین کی روح کو ایصال کریں۔